الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وذریات اجمعین. سامعات عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. اللہم انا اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا اخفا. سب سے پہلے ہم اخفا کے معنی سمجھ لیتے ہیں کہ اخفا کیا ہے. اخفا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا. مخفی بولتے ہیں کہ چھپا ہوا، ٹھیک ہے، اسی سے بنا ہے مخفی، وہ کہلاتا ہے چھپا ہوا. تو اخفا کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہائڈ، یعنی چھپا ہوا، کسی بھی چیز کو چھپا لینا. تو یہاں جو ہمیں سب سے پہلے ضرورت پڑنے والی ہے وہ ہے یہ جو 15 حروف آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں: سا، دال، ظا، تا، دال، طا، زا، صاد، ضاد، جیم، شین، فا، ضاد، کاف، قاف. یہ ٹوٹل جو ہیں 15 حروف ہیں. ٹوٹل 15 لیٹرز ہیں، یہ 15 عربک لیٹرز. ان کو آپ نے یاد کرنا ہے. اب آپ کی یہ مرضی ہے کہ آپ کسی بھی آرڈر میں اس کو یاد کر سکتی ہیں. آرڈر مین نہیں ہے، بلکہ بس آپ کو یہ 15 حروف جو ہیں یاد ہونے چاہیے. تو کل تک یا 1-2 دن میں آپ ان 15 حروف کو یاد کر لیجئے. اس کے بنا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر آپ کو یہ 15 حروف یاد نہیں ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ قرآن پڑھتے وقت آپ ہمیشہ غلطی کریں گی اور ہمیشہ اس رول کو اسکپ کریں گی اگر آپ کو یہ 15 حروف یاد نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ سب جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں وہ سب 15 حروف کو یاد کریں. اور کس طرح سے کہ یہ کون سے حروف ہیں؟ حروف اخفا. ٹھیک ہے، جب آپ سے پوچھا جائے کہ حروف اخفا کتنے ہوتے ہیں، آپ کو بتانا ہے کہ حروف اخفا 15 ہوتے ہیں. کون کون سے؟ تو آپ یہ پڑھ کر بتائیں گی کہ اس طرح سے یہ جو ہیں حروف اخفا ہیں، یعنی تا، دال، طا، سا، دال، ظا، زا، صاد، ضاد، جیم، شین، فا، ضاد، کاف، قاف. کسی بھی آرڈر میں آپ اس کو یاد کر سکتی ہیں جیسے آپ کو آسانی لگے. بہرحال آپ کو یہ یاد کرنا ہے. تو اب آگے کی طرف ہم چلتے ہیں کہ ہمیں ان حروف اخفا جو ہم نے 15 یاد کر لیے تو ان کو ہم اپلائی کس طرح سے کریں گے. حروف اخفا آ جائیے تختی نمبر 16. نون ساکن اور تنوین کا اخفا. نون ساکن آپ کو پتا ہے جب نون پر جزم لگ جاتا ہے تو وہ نون ساکن کہلاتا ہے. اور تنوین آپ کو معلوم ہے 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش، یہ کہلاتے ہیں تنوین. نون ساکن اور تنوین کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے وہ سملر ہوتی ہے، یعنی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہے. اس لیے اخفا میں ان دونوں کا ہمیں یوز کرنا ہے، یعنی تنوین آ جائیں یا پھر نون ساکن. تنوین یا نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف جو میں نے آپ کو بتایا اوپر، دوبارہ بتا رہی ہوں: تا، ثا، جیم، دال، دال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. تو یہ 15 حروف آ جائیں. کب؟ تنوین کے بعد، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کے بعد، یا پھر نون ساکن کے بعد. اگر ان 15 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تب کیا ہوگا؟ ہم نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں 1 الف کے برابر چھپا کر پڑھیں گے. یعنی 1 الف کے برابر ہم ٹھہریں گے، ہلکا سا تھوڑا سا ہم رکیں گے، ناک میں آواز جائے گی. آپ کو پتا ہے تنوین اور نون ساکن کی آواز ناک میں جاتی ہے. اور کیا کریں گے؟ آواز کو ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ آواز کو ہم چھپا دیں گے. اس کے اپوزٹ ہم نے اظہار والے قاعدے میں کیا پڑھا تھا، یعنی جو ہم نے لاسٹ ٹائم چیپٹر پڑھا تھا حروف حلقی والا، اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی یعنی 6 حروف جو تھے حروف حلقی آ جائیں، کوئی بھی ایک حلقی حروف آ جائے تو آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے تھے. لیکن اخفا میں قاعدہ کیا ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. ابھی میں ایگزامپل کے تھرو آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اپنے مائک آف کر لیجئے. جی، تو سب سے پہلا ایگزامپل ہمارے پاس ہے انتا منذرو.
اب تک اگر آپ اس رول سے واقف نہیں ہیں تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گی؟ انتا منذرو. اسی طریقے سے ہم پڑھتے آئے تھے، لیکن اب چونکہ ہمیں نون ساکن اور اخفا کا قاعدہ سیکھ، تو ہمارے پاس اب یہ آپشن الحمدللہ موجود ہے کہ ہم یہاں پہ سیکھ رہے ہیں. تو اب آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ جب نون ساکن آ جائے، اب نون ساکن ذرا تلاش کریے کہ کہاں ہے. انتا میں نون ساکن کہاں ہے؟ بیچ میں آ رہا ہے نا نون ساکن، یعنی جب نون پر جزم لگ جائے. اب نون ساکن کے بعد آپ دیکھیے کہ جو 15 حروف ہیں، کیا ان 15 حروف میں سے کوئی ایک حرف ہے یہاں پر موجود؟ یعنی تا، سا، جیم، دال، یہ جو 15 حروف میں نے آپ کو بتائے، لکھا ہوا بھی دیکھ رہی ہیں آپ، تو ان 15 حروف میں سے کون سا یہاں پر موجود ہے نون ساکن کے بعد؟ نون ساکن کے بعد تا موجود ہے یہاں پہ. تو ہم نے کیسے پہچانا کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا یہاں پر موجود ہے؟ اب ہمیں معلوم کیسے ہوگا؟ جب ہمیں حروف اخفا یاد ہوں گے. جب ہمیں 15 حروف یاد ہوں گے تب ہم فوراً پہچان لیں گے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا آ گیا ہے. اب قاعدہ کیا ہے؟ کہ قاعدہ تو یہ ہے کہ جب نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تب نون کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے اور ناک میں لے کے جائیں گے، ایک الف کے برابر ٹھہریں گے. کس طرح سے پڑھیں گے؟ دیکھیے آپ سنیے توجہ کے ساتھ. حمزہ نون زبر آواز صاف نہیں آ رہی ہوگی آپ کو کیونکہ میں آواز کو چھپا رہی ہوں. کون سی آواز کو؟ نون کی آواز کو. میں صاف نہیں پڑھ رہی ہوں اس طرح. ان کی آواز آپ کو نہیں آ رہی ہوگی، بلکہ کس طرح سے پڑھ کر دیکھیے تب آپ کو محسوس ہوگا. تا زبر تا، انتا، انتا، انتا. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو کہ ہم نے کیسے پہچانا؟ نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تب نون کی آواز کو چھپا لیتے ہیں، صاف نہیں پڑھتے ہیں. انتا. اب آگے دیکھیے منذرو. اب اس میں دیکھیے میم کے بعد کیا ہے؟ منذرو. میم کو نون سے ملائیں گے، میم نون پیش من، زال زیر زی را پیش رو، منذرو. اب دیکھیے نون ساکن کے بعد کیا حروف اخفا ہے یہاں پر؟ اب بتائیے. نون ساکن کے بعد جی زا نہیں ہے، زال ہے. زا الگ ہے اور زال الگ ہے. تو ہم نے پہچان کر لیا کہ نون ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ زال. زال دیکھیے حروف اخفا میں موجود ہے، جو ہم نے حروف اخفا 15 یاد کرے ہیں اس میں زال موجود ہے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ نون کی آواز کو چھپا لیں گے. جس طرح سے ہم نے انتا میں چھپایا تھا اسی طریقے سے منذرو میں بھی چھپا لیں گے. صاف نہیں پڑھیں گے اس طرح منذرو نہیں، اس کی آواز کو ہم چھپا لیں گے، نون کی آواز کو. کس طرح؟ سنیے. منذرو. اور ایک الف کی برابر ٹھہرنا بھی ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ کو، جلدی سے پڑھ کے نہیں جانا ہے، ایک الف کی برابر ٹھہرنا ہے. منذرو، منذرو. انت منذرو، انت منذرو. اب انتا میں ایک دفعہ ہم نے اخفا کا قاعدہ اپلائی کیا اور منذرو میں بھی ایک دفعہ، تو یہاں پر ہم 2 بار اخفا کر رہے ہیں. انت منذرو، انت منذرو. تو یہ نون ساکن کا قاعدہ آیا آپ کے سامنے. آگے بھی نون ساکن کا قاعدہ آ رہا ہے. سیکنڈ ایگزامپل دیکھیے. میم نون زبر من، سا زبر سا، قاف پیش قو، ثقو، لام تا زبر لت، ثقلت. اب دیکھیے نون ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ حروف اخفا میں سے سا آ گیا. سا، جی نون ساکن کے بعد سا آ گیا، اس لیے ہم یہاں نون کی آواز کو چھپا لیں گے. اگر یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا آ جائے، یعنی ہا، چھوٹی ہا یا بڑی ہا میں سے کوئی بھی آ جائے، کیا تب اخفا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ لوگ بتائیے کہ تب اخفا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ ہا جو ہے حروف اخفا میں موجود نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ حروف حلقی. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہم اس کو سمجھیں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے. تو یہاں حروف اخفا آ گیا ہے سا، تو اس لیے نون کی آواز کو چھپا لیں گے. من ثقلت، ایک الف کی برابر ٹھہریں گے اور آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے، آواز کو چھپا لینا ہے. من ثقلت، من ثقلت، من ثقلت.
ٹھیک ہے نا. آگے دیکھیے, آگے بھی نون ساکن کا قاعدہ آ رہا ہے. فا زبر فا, حمزہ نون زبر ان, فن, جیم یا زبر جئی, فن جئی, نون کھڑا زبر نا, فن جئی نا, ہا میم پیش ہم, فن جئی نا ہم. اب آپ دیکھیے اس میں کیا ہے, نون ساکن آ گیا ہے ان, ٹھیک ہے, نون ساکن آ گیا. نون ساکن کے بعد کیا ہے, فوراً بعد دیکھیے کیا ہے, جیم. جیم جو ہے وہ حروف اخفا میں سے ہے, اس لیے نون کی آواز کو چھپا لیں گے. کس طرح سے پڑھیں گے, صاف نہیں پڑھیں گے جیسے فن, ان کی آواز بالکل صاف نہیں آنی چاہیے, ان کی آواز کو ہم چھپا لیں گے. فَأَنجَيْنَاهُمْ, فَأَنجَيْنَاهُمْ. جب ہم یہ حروف اخفا کا رول اپلائی کرتے ہیں قرآن پڑھتے وقت, تب آپ اگر کسی قاری کو بھی آپ سن سکتی ہیں تو سنیے گا کہ جب وہ اخفا کا رول اپلائی کرتے ہیں قرآن کو پڑھنے میں ایک الگ ہی خوبصورتی محسوس ہونے لگتی ہے. قرآن کو پڑھنے میں جب ہم اخفا کا رول اپلائی کرتے ہیں تو قرآن کی قرأت جو ہے بہت اچھی بنتی ہے اور بہت خوبصورت آواز نکلتی. ٹھیک ہے نا, چلیے آگے بڑھتے ہیں. سیکنڈ لائن میں میم نون زبر من, دال زبر دا, من دا, خوا زبر خوا, دخوا, لام زبر لا, دخلا, ہا الٹا پیش ہو, دخلہو. اب یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد کیا آ گیا, دال. دال جو ہے وہ حروف اخفا میں سے, آپ نے پہچان کر لی. پہچان آپ تبھی کر پائیں گی جب آپ کو 15 حروف یاد ہوں گے, کیونکہ ہر جگہ قرآن کو پڑھتے وقت یہ 15 حروف لکھے ہوئے نہیں ہوں گے آپ کے سامنے. آپ کو یہ یاد کرنا پڑیں گے, چاہے تو آپ لکھ لکھ کر یاد کریں یا پڑھ پڑھ کر ایک دوسرے کو سنا کر یاد کریں. بہرحال آپ کو یاد کرنا ضروری ہے, ہر کسی کو یہ یاد کرنا ضروری ہے, اور میں ہر ایک سے سنوں گی. تو دیکھیے یہاں نون کی آواز کو ہم چھپا لیں گے. کس طرح, اس طرح, من دخلہ, ایک الف کے برابر ٹھہریں گے, من دخلہ, دخلہ, من دخلہ. آگے بڑھیے, آگے ہے وَأَنذِرْهُمْ. اب یہاں پر دیکھیے نون ساکن کہاں ہے, اور نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے, نون ساکن کے بعد آ گئی زال. تو زال جو ہے ہم نے دیکھ لیا کہ زال جو ہے وہ حروف اخفا میں سے ہے, اس لیے نون کی آواز کو چھپا لیں گے. اگر یہاں زال کے علاوہ خا ہوتا, خا, تو کیا ہم نون کی آواز کو چھپاتے ہیں؟ جلدی سے نہیں. بتائیے, کیا ہم نون کی آواز چھپاتے ہیں؟ جی, کیوں, کیونکہ حروف جو خا ہے وہ تو حروف حلقی میں سے ہے نا, اور حروف حلقی جب آ جاتے ہیں نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد, تب وہاں پر اظہار ہوتا ہے, اخفا نہیں ہوتا. تو یہ ڈفرنس آپ کو یاد رکھنا ہے, اخفا اور اظہار. اخفا یعنی چھپانا, اظہار یعنی ظاہر کرنا. تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں, نون کی آواز کو چھپا لیتے ہیں, اس لیے یہ کیا کہلاتا ہے, اخفا کا قاعدہ, اخفا. چلیے ٹھیک ہے, تو کس طرح سے پڑھیں گے, وَأَنذِرْهُمْ, وَأَنذِرْهُمْ, وَأَنذِرْهُمْ. آگے بڑھتے ہیں, آگے ہے انزلنا. اب یہاں پر دیکھیے, پہچان کریے جلدی سے کہ نون ساکن ہے, اور نون ساکن کے بعد کیا آ گیا, زا. زا, اور زا جو ہے وہ حروف اخفا میں سے ہے, اس لیے نون کی آواز کو چھپا لیں گے. کس طرح سے پڑھیں گے, دیکھیے سنیے, انزلنا, انزلنا. ایک الف کی برابر ٹھہریں گے, ناک میں آواز جائے گی اور نون کی آواز چھپ جائے گی. انزلنا, انزلنا. تھرڈ لائن میں آ جائیے, ہمارے پاس جو لفظ ہے یہاں پر وہ ہے عن سبیلہ. دیکھیے نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے, سین, اور سین جو ہے وہ حروف اخفا میں سے ہے, اس لیے ہم نون کی آواز کو چھپا لیں گے. عن سبیلہ, عن سبیلہ, عن سبیلہ. تو آگے دیکھیے, آگے ہے من شیئن. اب نون ساکن کے بعد کیا آ گیا, شین. جی, شین آ گیا, اور شین جو ہے وہ حروف اخفا میں سے ہے, اس لیے آواز کو چھپا لیں گے. من شیئن, من شیئن. ایک الف کی برابر ٹھہرنا بھی ہے, من شیئن. آگے دیکھیے, آگے ہے تنصرون. اب نون ساکن کے بعد کیا آ گیا, صاد. اور صاد جو ہے جلدی سے آپ یاد کریے کہ حروف اخفا میں سے ہے, ہاں ہے,
اس لیے نون کی آواز کو چھپا لیں گے. تنصرون، اس سے پہلے ہم کیسے پڑھتے آئے تھے؟ تنصرون، تن بالکل صاف آواز نکالتے تھے ہم، لیکن اب ہمیں اخفا کا قاعدہ معلوم ہے، اس لیے نون کی آواز کو ہم چھپا لیں گے. تنصرون. آگے آ جائیے، آگے ہے ہمارے پاس نیکسٹ لائن میں عن ضیفی. اب نون ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ ضاد. ضاد بھی جو ہے وہ حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے ہم نون کی آواز کو چھپا لیں گے. ناک میں لے کر جائیں گے آواز اور ایک الف کی برابر ٹھہریں گے. عن ضیفی، عن ضیفی، عن ضیفی. آگے بڑھتے ہیں، آگے ہے من طین. نون ساکن کے بعد آپ دیکھیے کیا آ گیا؟ طا. طا جو ہے وہ حروف اخفا میں سے ہے، تو اس کو ہم نون کی آواز کو چھپا لیتے ہیں اور اس طرح سے پڑھیں گے من طین، من طین، من طین. آگے بڑھتے ہیں ینظرون. یہاں پر بھی دیکھیے نون ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ ضا. اور ضا جو ہے وہ حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے ہم نون کی آواز کو چھپا لیں گے. کس طرح؟ ینظرون، ینظرون، ینظرون. لاسٹ لائن میں آ جائیے. فرسٹ ورڈ ہے خالدن فیہا. اب سب سے اوپر جب ہم نے آپ کو اسٹارٹ کیا تھا تو ہم نے کیا بتایا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، اب تک تو جتنے بھی ایگزامپل آپ کے سامنے آئے یہ تھے نون ساکن کے ایگزامپل. اب آپ کے سامنے کیا آ رہا ہے؟ تنوین کا ایگزامپل. تنوین آپ کو معلوم ہے 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، یعنی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد اگر حروف اخفا یعنی 15 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تب نون کی آواز کو چھپا لیں گے. تو آپ کو معلوم ہے کہ جو تنوین اور نون ساکن کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے وہ سملر ہوتی ہے، اس لیے ان دونوں پر یہ رول اپلائی ہوگا، یعنی نون تنوین پر بھی. تو یہاں پر ہم نے پہچان کر لی کہ دال جو ہے، دال پر تنوین میں سے 2 زبر آ گئے ہیں، اور 2 زبر کی ساؤنڈ بھی کیا ہوتی ہے؟ نون ساکن کی طرح ہی ہوتی ہے، جیسے دن، دن، تو آخر میں نون کی ہی آواز نکل رہی ہے. تو اس لیے ہم نے دیکھ لیا کہ نون تنوین میں سے 2 زبر یہاں پر ہیں، اور 2 زبر کے بعد کیا ہے؟ فا. فا. فا جو ہے وہ حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے یہاں پر تنوین کی جو نون کی آواز ہے اس کو ہم چھپا لیں گے. کس طرح؟ خالدن فیہا، خالدن فیہا. بالکل صاف آواز میں نہیں پڑھیں گے، جیسے خالدن فیہا. دن بالکل صاف آواز نہیں آنی چاہیے، آواز چھپا لیں گے اس طرح دم، دم. خالدن فیہا، خالدن فیہا. آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ ایگزامپل بھی ہمارا تنوین کے ساتھ ہے، یعنی 2 زبر کے ساتھ ہے. لاہیۃ قلوبہم. اب دیکھیے تا پر جو ہے وہ 2 زبر آ گئے ہیں. اب اس کے بعد آپ دیکھیے فوراً کیا ہے؟ قاف. قاف جو ہے وہ حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے تنوین کی آواز کو ہم چھپا لیں گے. لاہیۃ قلوبہم. بالکل صاف نہیں پڑھیں گے جیسے اب تک ہم پڑھتے آئے تھے لاہیۃ قلوبہم، یہ غلط ہو جائے گا. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ نون کی آواز کو ہم چھپا لیتے ہیں. لاہیۃ قلوبہم، لاہیۃ قلوبہم. لاسٹ ایگزامپل دیکھ لیجئے کراما کاتبین. اب میم جو ہے، میم پر دیکھیے کیا ہے؟ 2 زبر، اور اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ کاف. کاف جو ہے وہ حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے ہم نون کی آواز کو چھپا لیتے ہیں. کراما کاتبین. من بالکل صاف نہیں پڑھیں گے، کرامن کاتبین نہیں، نون کی آواز کو چھپا لیجئے. کراما کاتبین، کراما کاتبین.
تو یہاں الحمدللہ ہمارا جو یہ حروف اخفا کا امپورٹنٹ چیپٹر تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا الحمدللہ. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب ان حروف اس رول کے ساتھ یعنی حروف اخفا کے ساتھ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو بہت خوبصورت قرأت بنتی ہے ہماری اور بہت خوبصورت تلاوت کی جو آواز ہے وہ نکل پاتی ہے. تو اس رول کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، آگے بھی لوگوں کو بتائیے. اور سب سے ضروری بات کہ حروف اخفا جو 15 حروف ہیں ان کو آپ یاد کر لیجئے. کسی بھی آرڈر میں آپ یاد کر سکتی ہیں لیکن یاد کرنا مسٹ ہے. تو دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا سا ذرا میں پانی پی لوں. جی کوئی بات اگر سمجھ منذر انت منذر من ثقلت فأنجيناهم من دخله وأنذرهم أنزلنا عن سبيله من شيء تنصرون عن ضيف من طين ينظرون خالدا فيها لاهية قلوبهم كراما كاتبين. اللہ وبرکاتہ.